السلام علیکم ویورز، آج ہماری سٹوری تھی زندگی کا سفر۔ میں اس کا لاسٹ پارٹ آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ امید کرتی ہوں یہ بھی آپ کو پسند آئے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی سٹوری۔ اب دن میں گھر پر بسمہ، کشف اور ہارون ہوتے۔ ہارون کو بھی 4 سال کا ہونے پر شیلا نے اسکول میں داخل کروا دیا۔ دن گزرتے رہے، کبھی ہنس کر تو کبھی رو کر۔ اکثر ہی شام میں شیلا گھر آنے پر سالار کو سمجھانے کی کوشش کرتی کہ گھر کی ذمہ داریاں سنبھال لو، اب میں تھک گئی ہوں، میری صحت بھی اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ کبھی تو خاموشی سے سنتا رہتا، تو کبھی لاپرواہی سے یہ کہہ کر اٹھ جاتا، امی جتنا ہو سکتا ہے کرتا ہوں، اس سے زیادہ میرے بس کی بات نہیں۔ اور پیچھے سے شیلا کڑتی رہتی کہ اگر زیادہ نہیں بھی کر سکتا تو ماں کو گلے سے لگا کے دلاسا تو دے سکتا ہے نا۔ لیکن نہ جانے کیوں ایسا مزاج پایا تھا اس نے۔ اب بسمہ میٹرک میں اور کشف نہم کلاس میں تھی۔ بسمہ تو خود ہی گھر پڑھ لیتی، لیکن کشف نے سائنس سبجیکٹ رکھے تو اسے مشکل پیش آتی تھی۔ آج بھی وہ اسما آپی کو فون پہ یہی بتا رہی تھی۔ اسما نے امی سے فون پر بات کی، امی آپ کشف کو اکیڈمی بھیجیں، میں پھپھو سے بات کرتی ہوں، ارسلان سے کہیں گی وہ ہر مہینے کشف کی فیس بھیج دیا کریں گے۔ شیلا نے اسے منع کرنے کی کوشش کی کہ پہلے کی بات الگ تھی، تم ان سے ایسی کوئی بات نہیں کرو گی۔ اس وقت تو اسما نے بہلا کر امی کو اللہ حافظ کہہ دیا۔ اگلے روز آپا کا اپنا فون آ گیا اور انہوں نے اسٹار کیا کہ کشف کو اکیڈمی بھیج دو اور آئندہ ایسی غیروں والی باتیں مت کرنا، اپنے کام نہیں آئیں گے تو اور کون آئے گا۔ جوانی میں بیوگی کا غم اور سب کا محتاج ہو جانے کا غم اسے اندر ہی اندر کھاتا رہتا۔ کس ناز سے ابا جی کے گھر میں پلی تھی اور ایسے ہی ناز و نعم میں عبداللہ نے بھی رکھا تھا، اور آج بہت سے لوگوں کے احسان مند تھی جو اسے زندگی کو آگے بڑھانے میں مدد دے رہے تھے۔ کشف نے اکیڈمی جانا شروع کر دیا۔ 3 ماہ بعد اس کے پیپرز ہوئے اور اس نے بہت اچھی پوزیشن حاصل کی۔ اسی لیے اگلے سال بھی شیلا نے اس کی اکیڈمی جاری رکھی، اس بار بھی شاندار کامیابی حاصل کی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک روز اکیڈمی میں کشف کے سر، جو کہ لگ بھگ 25 سال کے نوعمر جوان تھے، ان کی بہن آئیں اور سب سے تعارف ہوا۔ انہیں کشف بہت معصوم اور خوبصورت لگی۔ وہ ایک روز گھر پوچھتے پوچھتے اس کے گھر پہنچ گئیں۔ ساتھ میں سر دانیال کی امی بھی تھیں۔ انہوں نے تعارف کروایا۔ شیلا نے بھی کشف کے سر کی فیملی ہونے کی وجہ سے بہت عزت افزائی کی۔ اس روز تو وہ لوگ بہت تھوڑی دیر کے لیے رکے اور چائے پی کر واپس چلے گئے۔ چند دن بعد پھر سے ان کے گھر آ گئے۔ اس بار شیلا تھوڑی حیران ہوئی لیکن انہیں خوش آمدید کہا۔ اس بار انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا کہ ہمیں آپ کی بیٹی بہت اچھی لگی ہے، ہم اسے اپنی بیٹی بنانا چاہتے ہیں۔ کشف اور شیلا دونوں کے لیے یہ بات غیر متوقع تھی۔ پھر شیلا نے ان سے کچھ وقت مانگا۔ اسما اور ہیر سے مشورے کے بعد اور سالار کی رضامندی سے ہاں کہہ دی اور سادگی سے منگنی کی تقریب طے پا گئی۔ اب شیلا کو بسمہ کی فکر ستانے لگی۔ وہ جلد از جلد اسے بھی اپنے گھر کا کرنا چاہتی تھی۔ اللہ نے اس کی سن لی اور ایک معقول رشتہ اس کے لیے بھی آ گیا، اور 2 سال کے بعد عزت کے ساتھ دونوں کو رخصت کر دیا۔ اب ہیر کے ہاں بھی 3 بیٹے پیدا ہو چکے تھے اور اسما کی بھی چھوٹی سی گڑیا سی ایک بیٹی تھی۔ بیٹیوں کی طرف سے تو شیلا کو سکون میسر تھا، سب اپنے اپنے گھر میں خوش تھیں، لیکن سالار کی وجہ سے وہ ہر وقت پریشان رہتی۔ سالار کو گھر کی ذمہ داریوں کا کوئی ہوش نہ ہوتا۔ شیلا ہر وقت اپنی جان جلاتی رہتی۔ تینوں بیٹیاں عرصے عرصے بعد چکر لگایا کرتیں کہ امی کے ہاں جانے سے انہیں زحمت نہ ہو۔ جب بھی کسی نے آنا ہوتا، خوشی کے ساتھ پریشانی بھی لاحق ہو جاتی۔ بیٹیاں آتی بھی تو مہمانوں کی طرح تھوڑا سا وقت ٹھہر کر واپسی کا کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتیں۔ اب ہارون بھی 7ویں کلاس میں پڑھتا تھا۔ صبح اسکول جاتا، واپس آ کر مسجد چلا جاتا، شام کو اکیڈمی پڑھنے، تو شیلا کو تنہائی کا بہت احساس ہوتا۔ ہیر اور اسما کے بچے بھی اسکول جایا کرتے تو وہ بھی چھٹیوں میں ہی چکر لگا سکتیں۔ سالار تو راتوں کو دیر سے گھر آیا کرتا۔ شیلا اور ہارون رات کو بستر پر لیٹ کر ایک دوسرے سے دکھ سکھ کیا کرتے۔ دونوں ماں بیٹا ایک دوسرے کے دوست بھی تھے۔
اگر کبھی گھر میں کوئی ضرورت کا سامان بھی ختم ہو جاتا تو ہارون کو تو اس کی خبر ہوتی، لیکن سالار کو پتہ نہ ہوتا۔ تنخواہ میں سے چند ہزار امی کو دے کر باقی دوستوں کے ساتھ اڑا دیا کرتا۔ اس پریشانی کی وجہ سے شیلا کی صحت خراب رہنے لگی۔ اوپر سے ایک اور پریشانی نے گھر میں جگہ بنا لی۔ سالار کو ایک لڑکی پسند آ گئی اور اس نے امی سے اصرار شروع کر دیا کہ شادی کروں گا تو میں وہیں کروں گا۔ پھر ہیر کو بھی کہا کہ امی سے کہو مجھے وہیں شادی کرنی ہے۔ شیلا نے اس کی پسند کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ آخر کو گھر بسانا تو تھا ہی۔ کچھ ہیر اور کچھ اسما کی مدد سے سالار کی دلہن کی بری بنائی اور بات طے کرنے کے 3 ماہ بعد وہ اس کی دلہن کو بیاہ کر لے آئیں۔ اب امید تھی کہ شاید وہ لڑکی سمجھدار ہو اور وہ سالار کو بھی بدل دے، لیکن سالار ویسے کا ویسا ہی لاپرواہ۔ کرن اچھی لڑکی تھی، لیکن سالار کی کم کمائی کی وجہ سے آہستہ آہستہ گھر میں جھگڑے رہنے لگے۔ سالار اکثر ہی کہنے لگا کہ میں اتنے لوگوں کا بوجھ کیسے اٹھاؤں۔ شیلا کو یہ بات تیر کی طرح لگتی۔ اس بار بھی اقرار بھائی ملنے کے لیے آئے تو گھر کے حالات دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے۔ ساتھ فضا بھابھی اور چھوٹی بیٹی میرب بھی تھی، جو شادی کے 18 سال بعد اللہ نے انہیں دی تھی۔ 2 دن رہ کر سالار کو بھی سمجھایا اور جب اس میں تبدیلی آتی نظر نہ آئی تو بھائی نے فیصلہ کیا کہ آپ اور ہارون ہمارے ساتھ چلیں اور وہیں رہیں۔ سالار خود اپنی ذمہ داری تب ہی اٹھائے گا جب اس پر ذمہ داری ڈالی جائے گی۔ شہلا بے حد پریشانیوں کے باوجود بھی سالار کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے اندر کی ماں کے دل کی تڑپ کو وہ ہی سمجھ رہی تھی، لیکن مجبور اور بے بس تھی۔ اب خرچ اٹھانا مشکل ہو گیا تھا۔ اگلے روز سب بیٹیوں سے مشورے کے بعد وہ بھائی کے ساتھ ہارون کو لے کر روانہ ہو گئی اور سب کو تسلی دی کہ میں ملنے آیا کروں گی۔ بھائی کے ساتھ 6 گھنٹے کا سفر کر کے میکے آ گئی۔ میکے تو پہلے بھی آیا کرتی تھی، عبداللہ کی زندگی میں آتی تو شان اور رعب کے ساتھ آتی۔ اس بار خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی تھی۔ وہ گھر جس میں پیدا ہوئی تھی اور بہن بھائیوں کی شوخیوں، شرارتوں اور ماں باپ کے لاڈ پیار میں پلی بڑھی تھی، وہی اجنبی لگ رہا تھا۔ بڑی بھابھی، چھوٹی بھابھی اور بھتیجے بھتیجیوں نے بڑے دل سے خوش آمدید کہا۔ اس کے وجود سے کسی کو تکلیف تھی بھی نہیں، کیونکہ وہ بہت پرسکون اور بے ضرر طبیعت کی مالک تھی۔ سب پھپھو کے آنے سے خوش تھے۔ ان کے ارد گرد سب اکٹھے تھے اور سب ہی انہیں خوشی دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہارون بھی گھر کی تنہائی سے نکل کر اس ماحول میں تھوڑا بہتر محسوس کر رہا تھا۔ اب دن گزرنے لگے، کبھی کبھار فون پر بیٹیوں سے بھی بات ہو جایا کرتی۔ اقرار صاحب نے بھی ہارون کا ایڈمیشن ایک اچھے اسکول میں کروا دیا تھا۔ سالار امی کے آنے سے دل ہی دل میں ناراض تھا، کم ہی رابطہ کیا کرتا۔ جب شیلا لاہور تھی تو بچوں کے نزدیک تھی، لیکن اب ہر وقت ان کی یاد دل میں رہتی۔ بھابیاں بہت زیادہ خیال رکھتی، لیکن اسے اپنا گھر اور عبداللہ کے ساتھ گزارا ہوا وقت بہت یاد آتا کہ کس طرح وہ اپنے کچن میں اپنے بچوں کے لیے ان کا من پسند کھانا بنایا کرتی، سب کی پسند کا خیال رکھتی۔ لیکن اب سب کچھ بدل چکا تھا، کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ بھائی کے گھر میں کام والوں کی ریل پیل تھی، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن پھر بھی نظر شرمایا کرتی تھی۔ ماں باپ کا گھر ہوتے ہوئے بھی سب پرایا لگتا تھا۔ اب اس کا دل ہر وقت بے چین رہا کرتا۔ جن حالات میں اسے اپنے سر کی چھت چھوڑ کر آنا پڑا، یہاں یہ تھا کہ بہن بھائی نزدیک تھے، کبھی دل کا حال بانٹ لیتی تھی۔ مستقل طور پر تو اقرار بھائی کے گھر مقیم تھی، لیکن ایک ہی صحن تھا۔ سہیل بھائی کی بیوی بھی جو بناتی، پہلے ہارون اور باجی کا حصہ نکالتی۔ دن میں کبھی ایک بھابھی کے پاس تو کبھی دوسری بھابھی کے ساتھ وقت گزر جاتا۔ اسی طرح کرتے کرتے 5 سال یہیں گزر گئے۔ اس دوران چند بار اسما اور ہیر بھی ملنے آئیں اور 2-3 بار عیدوں پر شہلا بھی سالار اور کشف، بسمہ اور ان کے بچوں کو مل کر آئی۔ اب بھی رمضان کا مہینہ جا رہا تھا۔ ہارون کے FSC کے امتحان ہو رہے تھے۔ شام مغرب کا وقت تھا اور شہلا جائے نماز پر بیٹھی صبر و شکر کے ساتھ بچوں کے لیے دعائیں کر رہی تھی کہ ڈور بیل بجی۔ چھوٹی میرب جو اب 7ویں جماعت میں تھی، اس نے دروازہ کھولا تو خوشی سے چیخنے لگی، سالار بھائی آ گئے، سالار بھائی آ گئے۔ ہارون بھی جو بھی مسجد سے تھوڑی دیر پہلے ہی واپس آیا تھا، کمرے سے نکلا اور بھائی کو ملا۔
شہلا نے بھی جائے نماز سے اٹھ کر گلے سے لگایا اور دعائیں دیں، سب کی خیریت پوچھی۔ اب سالار کی 2 بیٹیاں تھیں۔ آج اسے امی کی یاد کھینچ لائی تھی۔ ماموں ممانی سب سے ملا اور افطار کے بعد رات میں بیٹھ کر سب نے باتیں کیں۔ سالار امی کے قدموں میں بیٹھ کر اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے لگا۔ شہلا اور سالار کی تو آنکھوں سے آنسو بہہ ہی رہے تھے، لیکن ساتھ ساتھ باقی سب کا بھی دل بھر آیا تھا۔ وہ ماں کے قدموں میں بیٹھا چھوٹے بچے کی طرح بلک رہا تھا، جو شہلا سے برداشت نہ ہو رہا تھا۔ کتنا وقت لگا دیا تھا اس نے پلٹنے میں، لیکن وہ تو ماں تھی، اس سے اس کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ بس فوراً دل سے ہر غبار کو دھو ڈالا اور اس کے کہنے پر ایک بار پھر ہارون کو لے کر اپنے گھر لوٹ آئی۔ اگلے ہی روز کشف اور بسمہ بچوں کو لے کر ملنے آئیں۔ وہ بہت خوش تھیں امی کے واپس آ جانے سے۔ سالار کی دونوں بیٹیاں بھی خوش تھیں۔ سالار کے اصرار کے باوجود شہلا نے دانائی سے کام لیتے ہوئے الگ ہی رہنے کو کہا۔ امی نہیں، اب نہیں، آپ مجھے خدمت کا موقع تو دیں، وہ امی سے کہہ رہا تھا۔ بیٹا میں ناراض نہیں، یہ ساتھ ہی تو ہیں، تم لوگ نیچے ہو تو بس مجھے اور ہارون کو اوپر رہنے دو۔ کبھی کشف، بسمہ، ہیر اور اسما آتی ہیں تو مجھے تسلی رہے گی۔ بس تم ناراض نہ ہو، میں تمہارے پاس ہی ہوں نا۔ اب سالار میں بہت تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ خود بچوں کا باپ بن چکا تھا تو اسے ملال تھا اس بات کا کہ ابو کی زندگی میں وہ ان کا خیال نہیں رکھ سکا۔ اب وہ امی کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ شہلا کے 5 سال اقرار بھائی کی بیٹی کے ساتھ گزرے تھے تو وہ بہت یاد آتی۔ ایک ماہ بعد وہ اسے ملانے کو بھی لے کر آئے۔ وہ بھی شہلا کو بہت یاد کرتی۔ بس زندگی پانی کے تھپیڑوں کی طرح جس طرف کو لے جا رہی تھی وہ بھی اسی طرف کو چلی جاتی تھی۔ اسی طرح 2 سال اور گزر گئے اور کام سیکھنے کے ساتھ ہارون نے پرائیویٹ BA کر لیا۔ اب عمر کا تقاضا تھا کہ شہلا تھک سی گئی تھی۔ کشف کی نند سے ہارون کا رشتہ طے کر دیا اور اس کی دلہن کو بھی بیاہ کر گھر لے آئیں۔ سرش اچھی لڑکی تھی، اس نے گھر کا اور سب کا بہت خیال رکھا۔ 1 سال بعد ہارون بھی بیٹے کا باپ بن گیا۔ ننھے ارسل کی کلکاریوں سے گھر گونجنے لگا۔ اس بار عید کے تیسرے روز ہارون، شہلا اور باقی گھر والوں نے اقرار بھائی اور سہیل بھائی کی طرف چکر لگانے کا سوچا۔ انہیں دیکھ کر سب خوش ہو گئے۔ چھوٹا سا ہارون سب کی نگاہوں میں آ رہا تھا اور اب بیٹے کا باپ بن چکا تھا تو سب کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ شہلا نے بیوگی کا وہ وقت جو بہت تنہائی میں گزارا، اب بیٹوں کے ساتھ سے خود کو بہت مضبوط سمجھنے لگی۔ 3 روز یہاں رہ کر سب کو مل کر اور بہت سی خوشگوار یادیں لے کر وہ واپس ہو گئے۔ 1 ہفتے کے بعد اچانک سے سالار کی کال موصول ہوئی تو یہ سن کر سب کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ شہلا کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ ICU میں ہے۔ سب پریشانی کے عالم میں لاہور چلے آئے۔ دن رات سب کے ہسپتال کے چکر لگنے لگے اور دعائیں کرنے میں گزرنے لگے۔ 1 ہفتہ ایسے ہی گزرا۔ اس وقت بھی ہاسپٹل میں ہیر، کشف اور چھوٹی بھابھی موجود تھیں۔ جب ایک بار پھر شہلا کی سانسیں اکھڑنے لگیں، کشف نے بوکھلاہٹ میں دوڑ کر ڈاکٹر کو بلایا، لیکن اس کے آنے سے پہلے ہی شہلا نے اپنی آنکھیں ہمیشہ کے لیے موند لیں۔ کشف اور ہیر کی سسکیاں بھی اسے سنائی نہیں دے رہی تھیں۔ گھر مہمانوں سے بھر گیا۔ بیٹے ماں کی چارپائی کے پاس بیٹھے بلک رہے تھے۔ بیٹیوں میں بھی امی کو رخصت کرنے کی سکت نہیں لگ رہی تھی، لیکن وہ پرسکون چہرے کے ساتھ ایسے آنکھیں موندے پڑی تھی جیسے زندگی کے سفر سے تھک کر گہری نیند سونا چاہتی ہو۔